شروع اس اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ السلام علیکم۔ الفاظ زندگی ٹی وی میں آپ سبھی کو خوش آمدید۔ ایک بادشاہ کی 7 بیٹیاں تھیں۔ ایک دن بادشاہ بہت خوش ہوتا ہے تو اپنی 7 بیٹیوں کو بلا کر پوچھتا ہے کہ میں تم سے ایک سوال پوچھوں گا اور اگر جواب اچھا لگا تو تمہارا من چاہا انعام بھی دوں گا۔ سب ایک قطار میں کھڑی ہو جاؤ اور ایک ایک کر کے بتاؤ کہ تم کس کا دیا کھاتی ہو اور کس کا دیا پہنتی ہو۔ 7 میں سے 6 بیٹیوں نے کہا، ابا حضور آپ کا دیا کھاتے ہیں اور آپ کا دیا پہنتے ہیں، آپ ہی کی وجہ سے یہ ہماری شان و شوکت ہے۔ یہ سن کر بادشاہ بہت خوش ہوا اور سب کو اس کی من پسند چیز دے دی۔ جب سب سے چھوٹی بیٹی کی باری آئی تو اس نے کہا، میں اللہ کا دیا کھاتی ہوں اور اپنی قسمت کا پہنتی ہوں اور یہی میرا نصیب ہے۔ بادشاہ یہ سن کر بہت غصے میں آ گیا تو بادشاہ اس بیٹی سے کہتا ہے، اے پاگل، تو نے میری ناشکری کی ہے، اس کی سزا تیرے کو ضرور ملے گی۔ تو شہزادی نے کہا، جو حکم میرے ابا حضور۔ تو بادشاہ نے اپنے سپاہیوں کو یہ حکم دیا کہ اس کو جا کے ایک جنگل میں چھوڑاؤ کہ میں بھی دیکھوں کہ یہ میرے بغیر کیسے اللہ کا دیا کھاتی ہے اور اپنے نصیب کا پہنتی ہے۔ شہزادی سے سارا زیورات لے لیا گیا اور خستہ کپڑوں میں خستہ حالت میں بنا ساز و سامان کے اس کو جنگل میں چھوڑ دیا۔ سب سپاہی شہزادی کو چھوڑ کر واپس چلے گئے تو شہزادی جنگل کو دیکھنے لگی، چاروں طرف درخت ہی درخت تھے۔ تو دوپہر سے شام ہونے والی تھی تو شہزادی نے سوچا کیوں نہ کچھ لکڑیاں جمع کر لوں تاکہ رات کو آگ جلاؤں اور پھر کوئی جنگلی جانور پاس نہیں آئے گا اور رات بھی گزر جائے گی۔ تو شہزادی جنگل میں لکڑیاں ڈھونڈنا شروع کرتی ہے تو اس کی نظر ایک گھر پہ پڑتی ہے جہاں باہر ایک بکری بندھی ہوئی تھی اور اندر سے کسی کی کھانسنے کی آواز آ رہی تھی۔ پہلے تو شہزادی بہت حیران ہوئی، پریشان ہوئی کہ اتنی ویران جگہ پر یہ جھونپڑی، لیکن جب وہ اس گھر کے اندر داخل ہوتی ہے تو دیکھتی ہے کہ ایک بوڑھا ضعیف چرپائی پر لیٹا ہے اور کھانس رہا ہے اور پانی طلب کر رہا ہے۔ تو شہزادی پانی ڈھونڈنے دیکھتی ہے تو اس کو ایک پانی کا برتن ملتا ہے جس میں پانی ہوتا ہے، تو وہ پانی ایک گلاس میں ڈال کے اس بوڑھے بابا کو پلاتی ہے۔ تو اتنے میں وہ بوڑھا بابا پوچھتا ہے، اے بیٹا تم اس ویران جنگل میں کیا کر رہی ہو؟ تو شہزادی اسے پورا ماجرا بتاتی ہے کہ وہ یہاں تک کیسے پہنچی۔ تو بوڑھا ضعیف اس کو بولتا ہے کہ اسی گھر میں تم رہو اور کہتا ہے کہ میں شہر میں کام کرتا ہوں، تو صبح میں شہر چلے جاؤں گا اور 8 دن بعد واپسی آؤں گا، تو تم تب تک یہیں رہو۔ گھر میں کھانے کا سامان ہے اور ندی پاس میں ہی ہے تو تم وہاں سے پانی بھر لیا کرنا۔ تو صبح وہ بوڑھا بابا شہر چلے جاتا ہے تو شہزادی گھر کے سارے کام کرتی ہے، صاف صفائی کرتی ہے اور بکری کا دودھ نکال کر پیتی ہے اور ایک پیالے میں بھر کے گھر کے باہر رکھ دیتی ہے تاکہ کوئی اگر جانور بھوکا ہو یا پیاسا ہو تو وہ آ کے پی لے، اور گھر کے اندر آ کر سو جاتی ہے۔ صبح سویرے جب وہ شہزادی اٹھتی ہے تو دیکھتی ہے دودھ کا پیالہ خالی ہے اور اس کے برابر میں ایک لال پڑا ہے جو دیکھنے میں کافی نایاب اور قیمتی نظر آتا ہے اور ساتھ ہی اس کے ایک سانپ کے نشان نظر آتے ہیں۔ تو اسے یاد آتا ہے کہ بچپن میں اس نے ایک کہانی سنی تھی کہ اگر کوئی نایاب سانپ خوش ہوتا ہے تو اپنے منہ سے ایک قیمتی لال اگلتا ہے جس کی قیمت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ تو شہزادی بہت خوش ہوتی ہے اور دل میں سوچتی ہے کہ شاید وہ سانپ بھوکا ہوگا اور اس نے وہ دودھ پی لیا اور خوشی سے یہ لال اگل گیا، تو وہ لال اٹھا کر وہ اپنے پاس رکھ لیتی ہے۔ پھر اگلی رات وہ اسی پیالے میں دودھ ڈال کر واپسی رکھ دیتی ہے گھر کے باہر۔ تو اگلی صبح جب وہ پھر دیکھتی ہے تو پھر ایک لال ہوتا ہے۔ ایسے ہی 7 راتیں وہ رکھتی ہے تو اس کے پاس 7 لال جمع ہو جاتے ہیں اور اس دن بوڑھا ضعیف بھی واپسی آ جاتا ہے۔ تو شہزادی اسے سارا ماجرا بتاتی ہے اور اسے وہ لال دکھاتی ہے اور بوڑھے ضعیف کو 3 لال دے دیتی ہے کہ شہر جا کر آپ یہ لال بیچ دیں اور واپسی میں اپنے ساتھ محل بنانے والے مزدوروں کو لے آئے۔ باقی 4 لالوں کو وہ اپنے گلے میں پہن لیتی ہے اور کچھ ہی مہینوں میں جنگل میں ایک عالیشان محل تیار ہو جاتا ہے اور اس میں بوڑھا ضعیف اور شہزادی رہنے لگ جاتے ہیں۔ اور شہزادی جنگل میں لکڑی کی فیکٹری لگا دیتی ہے جس میں غریب کام کرتے ہیں اور ان کی روٹی بھی چلتی رہتی ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ جنگل شہر بن جاتا ہے اور دور دور تک مشہور ہو جاتا ہے۔ تو یہ خبر اسی بادشاہ تک پہنچتی ہے اور بادشاہ کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ دیکھو تو صحیح کہ یہ کون سے ملک کی شہزادی ہے جو اتنی امیر، اتنی دریا دل ہے۔ بادشاہ سپاہیوں کے ہاتھ پیغام بھیجتا ہے شہزادی سے ملنے کا۔ یہاں جب شہزادی کے سپاہی شہزادی کو بتاتے ہیں کہ بادشاہ ان سے ملنا چاہتا ہے تو شہزادی یہ حکم دیتی ہے کہ بادشاہ سلامت ایک ہی شرط پر ہم سے مل سکتے ہیں کہ وہ اپنی ساری بیٹیوں کے ساتھ ہمارے پاس آئیں۔ سپاہی جا کر بادشاہ کو پیغام دے دیتے ہیں
एक दिन बादशाह अपनी तमाम बेटियों के साथ शहजादी के महल जाता है। शहजादी उन सब से चेहरे पर नकाब ओढ़ के मिलती है और उनके लिए 7 रंग के खाने पेश करती है और हर खाने के साथ उसी रंग का जोड़ा और जेवरात पहन कर आती है। आखिर में बादशाह शहजादी से कह ही देता है कि तुम मेरी बेटी की जगह हो और तुम्हारे कहने पे मैं अपनी सारी बेटियों को भी यहाँ लाया हूँ, तो हमसे ये पर्दा किस चीज का। तो बहुत इसरार पर शहजादी कहती है ठीक है, मैं तैयार होकर आती हूँ। तो इतने में देखते हैं कि दूर से कोई खस्ता हाल कपड़ों में आ रहा है। बहुत गौर करने पर बादशाह को याद आता है कि ये अभी तक जिंदा है। मैं तो सोचता था कि इसको जंगल के जानवर खा गए। जब मैंने अपने सिपाहियों को शहजादी को वापसी लेने भेजा था तो उन्होंने ही कहा था कि शहजादी का वहाँ पर कोई नामो निशान नहीं है। तो बादशाह उसको देखकर बहुत खुश होता है और उसको कहता है शहजादी को बुलाओ, मैं शहजादी से तुम्हें आजाद करके ले जाऊंगा, चाहे वो तुम्हारी कीमत में मेरी सारी बादशाहत मांग लो। तो ये सब सुन के वो कहती है नहीं अब्बा हुजूर, मैं ही वो शहजादी हूँ। मैं नहीं कहती थी कि मैं अल्लाह का दिया खाती हूँ और अपनी किस्मत का पहनती हूँ। बस उसी अल्लाह ने मुझे इस मुकाम तक पहुँचाया है आज मैं जहाँ पे आपसे भी अमीर हूँ। फिर शहजादी अपना तमाम हाल बयान करती है कि वो इस मुकाम तक कैसे आई और दिखाती है अपने गले की वो माला जिसमें अभी भी वो 4 लाल मौजूद होते हैं। ये बात सुनकर बाकी तमाम शहजादी अपने दिल में रक्श करती हैं और अपने दिल में सोचती हैं काश हमने उस दिन यही कहा होता कि हम अल्लाह का दिया खाते हैं और अपनी किस्मत का पहनते हैं। दोस्तों, हमें अपने अल्लाह ताला का हमेशा शुक्र अदा करना चाहिए।